اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں تو اس میں کچھ اچھے سے کام کر لیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، ان تمام باتوں کو، اور ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم آپ کو اس منزل تک لے آئے ہیں کہ جہاں پہ شکری نعمت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی کمپلیٹ آیت نمبر 12، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرو، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم رہے کہ خداوند عالم بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے۔ اب اس میں یہ اگر ہم سمجھیں تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں کوئی اندازہ ہے اس کا؟ ہم تو بس سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اولاد ہے، یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ساری نعمت نہیں۔ پروردگار عالم کی ایک ایک نعمت جو ہے، ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہم کان سے سن رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ہل رہے ہیں، ہمارے پاؤں کھڑے ہونے کے قابل ہیں، جو بھی جس چیز کے بارے میں ہم سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیا دن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیقات دی ہیں۔ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم کی رحمتوں کے سائے میں ہم ہیں کہ ہمارا دل بھی کام کر رہا ہے، ہمارے اعضاء و جوارے بھی کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے اے اولاد آدم، بلکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے، اور عالم اکبر کو سمجھنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا، اور اندر دیکھنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ آج کل تو ہر ایک کے ہتھیلی کے اوپر علم ہے، اور اگر آپ سمپل طریقے سے جانا چاہیں اور اردو میں سمجھنا چاہیں تو آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے ICSP 94 اس پہ جائیں، اور جسم انسانی کے اوپر جائیں، جہاں پہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں ہم اردو میں سمپل طریقے سے بتائیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہیں علم ہو ہی گیا ہوگا۔ تو ہم آپ سے یہ سفارش کریں گے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کی پہچان کرنی ہے، اپنے اندر پروردگار عالم نے جو آپ کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے رب سے کلوز ہونا ہے، تو پھر آپ جائیے اس ICSP 94 پہ اور جسم انسانی پارٹس آف دا باڈی نکالیں اور اس کو سنیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے آپ کو کیا کچھ، اور آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہیں گے۔ آپ کہیں گے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ تو ہر نعمت پہ پروردگار عالم کا شکر ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پہ حکمت کے بارے میں کہا کہ ہم نے جب لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرو، اور پھر شکر کے بارے میں کہا کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم رہے کہ خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے۔ اب ایک اور چیز کی یہاں پہ تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے، تو یہاں شکر کے مقابلے میں کفر ہے کہ جو شکرانی نعمت کرتا ہے اور جو کفرانی نعمت کرتا ہے۔ اب کافر کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پوج رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں تو وہ کافر ہیں، وہ بھی ایک بات صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا ہے، وہ اس کا رب ہے، ان کو اس کے آگے جھکنا چاہیے، وہ کسی اور کے آگے کیوں جھک رہا ہے۔ لیکن جو بھی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، پروردگار عالم نے کفر کی منزل پہ لے گیا اس کو کہ کفران نعمت کر رہا ہے وہ۔ تو ہمیں ہر لمحہ اور ہر پل پروردگار عالم کی ہر نعمت کا شکر ادا جتنی ہمیں جتنی بھی تھوڑی بہت معرفت ہے اس کی کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، جب بھی اس کا خیال آئے، اور اگر ہم سوچیں گے نہیں تو ہمیں خیال بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم سوچیں گے تو پھر ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، زندگی دی،
دیکھیں اگر کہ بالکل ایک ہمارا سیل بھی باغی ہو جاتا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایک سیل باغی ہو جاتا ہے، کتنے ٹریلین سیل ہیں، لیکن اگر ایک سیل باغی ہو جاتا ہے تو جسم میں کیا فساد مچا دیتا ہے، ہر چیز کو تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے، کینسر میں اپنے ہی جیسے اور بنانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہر چیز کا خراب ہو جاتا ہے، دل خراب، جگر خراب، گردے خراب، ہر چیز خراب۔ اور پھر اگر پروردگار عالم کسی کو حکمت عطا کرتا ہے، کسی کو علم عطا کرتا ہے، اور وہ اس کا توڑ نکالتے ہیں، تو پھر جو ہے نا انسان دوبارہ سے ریوائیو، دوبارہ سے زندگی ملتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے تو اپنی حکمت استعمال کی، جو کہ مولا علی نے کہا ہے کہ تم بھی کرو، کیونکہ وہ تمہاری گمشدہ میراث ہے، زیادہ سے زیادہ جہاں بھی ملے وہ لے لو۔ تو اور اس کے بعد پروردگار عالم سے جو دعائیں ہوتی ہیں تو پروردگار عالم رحم کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے انسان کو دوبارہ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو زندگی دیتا ہے۔ تو سوچیں بار بار اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر بار بار کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، صبح اٹھیں تو نعمتوں کا شمار، اور رات کو سوئیں تو نعمتوں، کچھ تو نعمتوں کا شمار، اور بچوں کو بھی بار بار بتائیں کہ بچوں یہ ہر نعمت پہ خدا کا شکر، جب بھی کوئی یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے، جس کے نہیں ہوتے اس سے پوچھیں، یہ اولاد بڑی نعمت ہے، جس کی نہیں ہوتی اس سے پوچھیں۔ تو ان کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پاس کتاب بھیجی ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کر دی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ حضرت لقمان نعمات الہی کے اہداف اور اس کے نتائج کو سمجھتے تھے۔ یعنی ہدف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے تو اس کا ہدف کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ اچھا بولنے کے لیے نا، پیار سے بات کرنے کے لیے، لڑنے جھگڑنے کے لیے تو نہیں دیے نا۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کی صلح صفائی کراؤ، آپس میں اتفاق اور محبت سے رہو۔ تو نعمت الہی کا ہدف یہ ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، وہ کس لیے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے دیے ہیں نا کہ ہم اس سے اچھی چیزوں کو دیکھیں۔ ہمارے کان دیے ہیں کہ اس سے ہم اچھی چیزوں کو سنیں، یہ تو نہیں کہ ہم غیبت سننے کے لیے تیار رہیں ہر وقت۔ تو اور ہدف کیا، اور پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ یعنی اگر ہم زبان سے غلط بولے تو نتیجہ کیا ہو؟ پہلے تو ہدف کو پہچاننا ہے، پھر نتیجے کو پہچاننا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے جھگڑا کیا زبان سے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ دونوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون ریزی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کے رشتے آپس میں ختم ہو جاتے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہدف کو بھی پہچاننا ہے اللہ کی نعمت کے، اور نتیجے کو بھی، نتیجے سے واقفیت۔ اور آخر میں کیا ہے کہ اگر نہیں پہچانا ہدف کو اور نتیجے کو نہیں تو پھر نتیجہ آخر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنا دی، دوزخ بھی بنا دی۔ قرآن میں ہر جگہ آخری وقت تک کا اس نے پہچان کرا دی، دیکھو یہ کرو گے تو یہاں جاؤ گے، یہ کرو گے اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی، یہ کرو گے تو پھر تمہارا انجام جو ہے اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہم تھوڑا سا اس کی آیت کے بارے میں آپ کو تفسیر بتائی۔ اب یہ ہے کیونکہ حضرت لقمان نعمات الہی کے اہداف اور نتائج کو جانتے تھے، اور انہوں نے ٹھیک اسی میں سے جس کے لیے وہ پیدا ہوئی تھی استعمال میں لائے تھے۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا شکر کہلاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بس ہم کہیں شکر اللہ شکر اللہ شکر، نہیں، یہ نہیں، جو چیز بھی آپ کے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہی اس کا شکر ہے۔ شکر نعمت خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور کفران نعمت میں اس کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ خداوند عالم تو تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اگر کائنات کی ہر چیز شکریہ ادا کرے تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام کائنات کافر ہو جائے یعنی کفران نعمت کرے تو اس کے دامن کبریائی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکر مضارع کے صیغے کے ساتھ جو ایک مرتبے ہی پر صادق آتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار کفران نعمت ممکن ہے کہ دردناک انجام کا سبب بن جائے۔
لیکن شکر گزاری ضروری ہے اور اسے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تاکہ انسان ارتقاء کے تدریجی مراحل کو طے کرتا رہے۔ بہرحال اگر ہم ہر چیز کو اس کی جگہ پر استعمال کریں گے تو ہم نے خدا کا صحیح معنی میں شکر ادا کر دیا۔ پروردگار عالم کی اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک ہم تو اس کے ایک سیل کو جو صحیح اپنا طریقے سے زندگی گزار کے اپنے ٹائم کے اوپر مر جاتا ہے، اس کی بھی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اگر وہ بھی باقی رہ جائے تو وہ بھی فساد مچا دے گا۔ اور جیسا کہ عرض کیا، شکر نعمت کا ہمیں ہی فائدہ ہے۔ جب انسان کو کسی کام میں یا کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کام یا کاروبار کو انجام دیتا رہتا ہے۔ جب شکر کا ہمیں فائدہ ہے تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کریں؟ اور قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم سورہ نحل کی آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 یہ ہیں دونوں، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ ہم کفران نعمت کریں۔ زوال نعمت کے اسباب، اب یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ نعمتوں کے زائل ہونے، فقر و فاقہ، معاشی تنگ دستی اور ذلت و رسوائی کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، یعنی نعمت میں مست ہو جانا، غفلت کا شکار ہو جانا، نعمت عطا کرنے والے کو بھول جانا، اللہ رب العزت سے منہ موڑ لینا، احکام الہی سے مقابلہ کرنا۔ پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور خدا یعنی اللہ، قرآن اور نبوت اور امامت کے مقابل آ جانا۔ چنانچہ اسی معنی کی طرف درج ذیل آیت شریفہ اشارہ کرتی ہے، وَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ نعمت پر مغرور ہونا، مال و دولت پر حد سے زیادہ خوش ہونا، غریبوں اور مستحقوں کا حق نہ دے کر آخرت کے زاد راہ سے بے خبر ہونا، نیکی اور احسان میں بخل سے کام لینا، یعنی آپ کے پاس نیکی آئی اور آپ کہیں نہیں دوسرا جو ہے نا کوئی اس کو کر لے، نیکی اور احسان میں بخل سے کام لینا، لوگوں کے سامنے مال و دولت، زر و زینت پر فخر کرنا اور اسی طرح کے دوسرے کام، یہ تمام باتیں سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 83 تک میں بیان ہوئی ہیں۔ جس وقت انسان نعمتوں سے مالا مال ہو جائے تو اس کو اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے پر مزید توجہ کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں کے شکرانے میں اس کی عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کی نعمتیں باقی رہیں اور خداوند عالم کی طرف سے نعمت اور لطف و کرم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔